اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اسٹوڈنٹس، انیشیل ٹیسٹ آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن آپ خوب زور و شور سے کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ میرے سے چل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیکچر نمبر 35 ہے، اور 34 تک اگر آپ نے صحیح لیکچر سنا ہے تو آپ کی یقیناً پریپریشن 50% صحیح طریقے سے ہو گئی ہوگی۔ ان لیکچرز میں ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ میتھس کے لیکچر بھی دیے ہیں اور انٹرویو کی پریپریشن کی تیاری بھی کرائی ہے کہ انٹرویو کس طرح سے دینا چاہیے۔ آج اسی سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 35 ہے۔ یہ لیکچر نہ صرف آپ کو انیشیل ٹیسٹ میں ہیلپ فل ہوگا بلکہ ISSB اور CSS کے ایگزام میں بھی آپ کے لیے ضرور ہیلپ کرے گا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مختلف جو شخصیات ہیں، اسلامی شخصیات، عظیم شخصیات، ان کے خوبصورت القابات اور خطابات پر بات کی ہے۔ جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کے خطابات اور لقبات سے آپ کو ضرور شناسائی ہونی چاہیے۔ جی چلتے ہیں، سب سے پہلی جو شخصیت ہیں وہ ایسی شخصیت ہے جن کے لیے پوری کائنات اللہ رب العزت نے ترتیب دی ہے۔ جی مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے اور خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ اور ابو البشر کی خوبصورت القابات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کی خوبصورت القابات سے نوازا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ اور نجیب اللہ کے خوبصورت خطابات اور القابات سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، آپ کو خلیل اللہ اور ابو الانبیاء کے خطابات سے نوازا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اور ابو عرب کے خوبصورت خطابات اور القابات سے نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب اللہ اور شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کی پیٹ میں رہے، آپ کو ذوالنون اور صاحب حوت کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عتیق کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اور غنی کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حیدر کرار، شیر خدا، فاتح خیبر اور باب العلم کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کے خوبصورت لقب سے نوازا گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحر العلم کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت لقب عطا کیا گیا۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب عطا کیا۔ حضرت حسان بن ثابت، نام کی درستگی کر لیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ نعت خوان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساقی زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذات تاکین کا لقب عطا کیا گیا، ذات تاکین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آخر المہاجر کا لقب عطا کیا گیا۔ جی یہ تھے خوبصورت القابات اور خطابات خوبصورت عظیم شخصیات کے، یقیناً آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم جنرل نالج کی بنائیں گے، جس میں وہی جنرل نالج کے کویشچن جو پوچھے جاتے ہیں، اسپیشلی انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اور اکیڈیمک ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں، اس حوالے سے وہ ویڈیو بنائیں گے۔ یقیناً یہ چینل آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور اگر کسی نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو وہ بھی جوائن کر سکتا ہے۔ جوائن کرنے کا آسان طریقہ ہے، یہ جو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، اپنا نام اور سٹی لکھ کے، نام اور سٹی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو میں ایڈ کر دوں گا۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کا لنک ان اسٹوڈنٹس تک، ان دوستوں تک لازم پہنچائیے جن کو کسی اکیڈمی میں داخلہ لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے یا دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں غریب بچے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ فیوچر بہت تابناک فرمائے، ہر حوالے سے، تعلیمی حوالے سے پاکستان ترقی کرے، سیاسی حوالے سے پاکستان ترقی کرے، فوجی حوالے سے پاکستان ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔